کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور قبر میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ اعلم، یا تو ان کو حدیث کی سمجھ نہیں، اللہ نے بدعت کی وجہ سے محروم کر دیا، یا ضد ہے۔ اصل میں وہ ایک لفظ ہے حدیث میں کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان ہے تو کہے گا دینی الاسلام۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو اپنا چونکہ مسئلہ بنانا تھا، اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا وہ صغرا کبرا خود بناتے ہیں، نتیجہ بھی خود نکالتے ہیں۔ انہوں نے یہ صغرا کبرا بنایا کہ ہاذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ علماء نحو کا قاعدہ ہے کہ ہاذا للقریب ذاک للمتوسط وذالک للبعید۔ قریب ہو تو کہیں گے ہاذا، تھوڑا فاضل کہیں گے ذاکا، اور دور کی بات کہیں گے ذالکا۔ وہ کہتے ہیں جب ہاذا سے اس میں اشارہ ہے تو معنی کہ حضور موجود ہے، تبھی تو کہیں نا کہ ہاذا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اب ایک نفسی یعنی نحوی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا، اس سے بڑی کوئی بری بات ہے؟ دیکھو نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب بی بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی میرے مدنی، آپ وہاں نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں تھے، کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کی وادی میں بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ جانب غربی میں بھی نہیں تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، آپ تو اس سے پہلے نہیں جانتے۔ اب اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر معراج ڈرامہ ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر یہ کیا مطلب کہ مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہیٰ پہ، وہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر ہجرت ڈرامہ ہے، جب ہجرت کا کیا معنی جب ہر جگہ ہے؟ اور اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں پھر حج کا کیا مطلب؟ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ بھی حاضر ناظر کا معنی ہے معیتی علم کے ساتھ، کہ اس کا علم محیط ہے، یہ نہیں کہ اللہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یاد باقی رہا لفظ ھذا کا دلیل پکڑنا، تو یہ ایک نحوی کہتا ہے، کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن صیغہ آ رہا ہے دور والا ذالک، تو معنی یہ ہے کہ یہ بعد رتبی ہے۔ کہیں آ جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح سے جب بادشاہ ہرقل نے
مکے والوں سے پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے ما تقولون فی حق ھذا الرجل، تو کیا حضور وہاں موجود تھے؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہوتا تو دوسری حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں جن کو ہم نے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر قبر میں، کافر کی قبر میں بھی ہوتے ہیں، سوال تو سب سے ہوگا۔ پھر ہندو کی قبر میں بھی ہوتے ہیں، یہودی کی، عیسائی کی۔ تو ایک چھوٹی سی جھوٹ بولنے سے سارے دین اسلام کے عقیدے کو برباد کر دیا۔ یاد رکھیں، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دو بھائی فوت ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ان کا جھگڑا تھا، آپس میں نہیں بولتے تھے، تو اب 30 سال کے بعد تو مسئلہ پوچھنے آئے۔ بڑا جلدی آ گیا ہو یار، کم سے کم ان کی زندگی میں تو آتے کہ ہم ان کو منت کرتے۔ اللہ مغفرت فرمائے، وہ جانے، خدا جانے، اللہ کریم ہے، قادر ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ اور نہ بولنے سے بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا، گناہ گار ہے۔ بیر روحہ جو ہے، وہاں سے حضور نے غسل فرمایا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک بچی نے لکھا ہے کہ ہم میاں بیوی نے میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہے، اور میڈیکل چیک اپ میں ہم دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو میری بیٹی اس کے لیے ایک تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا، پیغمبروں نے کی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اسی طرح رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ موقع دے، میاں کو بھی بیوی کو بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ خانہ کعبہ میں حتیم والے حصے میں دیوار کو چمٹنا بالکل ناجائز ہے۔ دیوار کو چمٹنا صرف مقام ملتزم پر ہے اور کسی جگہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ نا، کوئی نام ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قیامت میں تم سے پوچھیں گے ابراہیم کے بعد، جب قرآن کہتا ہے اس کا لے ابھی آدھر، باپ کا نام آدھر تھا، پھر کیا جھگڑے کرنے ہیں کہ چاچا تھا فلاں، یا ابتے یا ابتے یا اب، سارا قرآن بھرا ہوا۔ اگر طواف کے دوران اشارہ کرنا بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور کے چاچے کتنا تھے اللہ عالم، زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہیں، دعا کریں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر زندہ معذور ہو اس کے لیے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے۔ حضرت یونس کی عمر کتنی سال تھی اللہ عالم، مجھے کیا پتا ہے؟ نہیں، مجھے اصل میں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان سوالوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ میں کہتا ہوں 100 سال تھی، پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ عالم، جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں نہیں ہے تو ہم جھوٹ بولیں۔ قرآن نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، آپ کا کشتی میں جانا بھی بیان کیا ہے، آپ کا مچھلی کے پیٹ میں جانا بھی بیان کیا ہے،
اور آپ کی وہ دعا اور ندا بھی بیان کی ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن کہیں نہیں لکھا کہ عمر کتنی تھی۔ اللہ پاک ہنستے بھی ہیں، ہاں حدیث میں ہے کہ یضحک کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی ذات کو زیبا ہے۔ اشراق کا نماز جو ہے سورج نکلنے کے بعد، جب سورج ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، یعنی یوں سمجھ لیں یہاں گھڑیوں میں جو شروع کا ٹائم لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ عورت جو ہے عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، آپ پہلے بال کاٹے یا احرام کھولے؟ عورت کا کون سا احرام ہے جو کھولے گی؟ نہیں، کون سا عورت نے احرام باندھا ہوا ہے جو کھولے گی؟ چادریں باندھی ہوئی ہیں اس نے، وہ جو رومال باندھا ہوا ہے اس نے خود باندھا ہوا ہے، شریعت میں تو کوئی نہیں، بس بال کاٹے ہی، کہ پہلے کاٹے یا بعد میں کاٹے؟ پھر وہی سوال ہوتے ہیں نا جی، مرغی پہلے یا انڈا پہلے؟ بال کاٹنے کے بعد نہ مرد کا نہانا ضروری ہے نہ عورت کا، مرضی آئے غسل کریں، مرضی آئے نہ کریں۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل سنت ہے، بعد میں تو کوئی ضروری نہیں۔ ویسے آدمی احتیاط میں غسل کر لیتا ہے کہ بال بدن پہ نہ گر جائیں۔ زندوں کے لیے دعا کریں، ایک عمرہ 2 بندوں کے لیے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ تراویح جو ہے دور ابی بکر میں تنظیم نہیں تھی، ورنہ پڑھی تو 20 جاتی تھی، لیکن الگ الگ پڑھی جاتی۔ حضرت عمر نے آ کے ایک قاری کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا، وہ خود نہیں کیا، یہ 20 پہلے سے پڑھنا ثابت ہے۔ میں جب عمرے میں آیا تو مجھے طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، پہلے چکر کے میں بعد میں آدھانے پر کھول دیا، کوئی مسئلہ نہیں، سنت ہے، مستحب، نہ بھی نکالو کچھ نہیں۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہ لا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین ولا تجعلنا عقدة للآخرین ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ساری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
قرض داروں کے قرض ادا فرماؤ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہر بین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔